أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے 18ویں پارے میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 4، 5 اور 6 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی بڑائی بیان کی اور پھر ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا جو اللہ کی ذات میں، صفات میں دوسرے لوگوں کو، بتوں کو شریک کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید گزشتہ آیات میں فرمائی. آج کی تلاوت کردہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی توہین اور تنقیص کرتے تھے، اور اسی طرح آج کی تلاوت کردہ آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ قرآن کو جھٹلاتے تھے اور قرآن حکیم کی شان میں تنقیص کرتے تھے، اس کی توہین کرتے تھے. وہ مشرکین مکہ یوں کہتے تھے، وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا یعنی مشرکین مکہ، وہ یوں کہتے تھے کہ ان ھذا الا افک افتراہ، ان ھذا الا افک افتراہ. یہاں ان نفی کے لیے آیا. ان ھذا الا افک، یہ نہیں ہے مگر تہمت، بہتان ہے، جھوٹ ہے. قرآن کے بارے میں مشرکین مکہ کہتے تھے ان ھذا الا افک. افک عربی زبان میں کہتے ہیں تہمت کو، جھوٹ کو. کسی کی طرف کوئی بات منسوب کر دی جائے اس حال میں کہ اس میں سچائی نہ ہو تو اسے افک کہتے ہیں. وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک، اور جن لوگوں نے کفر کیا یعنی مشرکین مکہ جو انکار کرتے تھے قرآن کا، وہ یوں کہتے تھے کہ یہ قرآن نہیں ہے مگر جھوٹ گھڑا ہوا ہے، افک تہمت ہے، کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے. افتراہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو گھڑ کر لے کر آتے ہیں. افطرا یفتری کا معنی ہوتا ہے اپنی سوچ سے، اپنے خیال سے کسی بات کو بیان کر دینا اور اس کی حقیقت نہ ہو، ہم اس کو کہتے ہیں باتوں کا گھڑ لینا. تو یہ جھوٹ ہے قرآن سارا کا سارا. افتراہ، اور یہ اپنے پاس سے گھڑا ہوا کلام ہے. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اس بارے میں دوسرے قوم کے لوگوں نے کی ہے، یعنی یہودی ہیں کہ جو واقعات اپنی آسمانی کتاب کے تورات میں سے، زبور میں سے بیان کرتے تھے، یہ اہل کتاب سے واقعات سن کر وہ اس میں قرآن میں بیان کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ سب تعاون ان اہل کتاب کا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا فقد جاءوا ظلما وزورا، بس بے شک یہ لوگ، یہ مشرکین مکہ، یہ بہت بڑے ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں. پھر فرمایا کہ یہ مشرکین مکہ قرآن کے بارے میں کیا کہتے تھے. وقالو، اور انہوں نے کہا مشرکین مکہ نے،
اساطیر الاولین اکتتبہا، اساطیر الاولین یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، قصے کہانیاں ہیں۔ اساطیر یہ عربی زبان میں یہ اسطورہ کی جمع ہے، اسطورہ کی جمع اساطیر، اسطورہ کہتے ہیں پرانے قصے کہانیاں۔ قالو وہ کہتے تھے یہ جو قرآن ہے نا یہ اساطیر الاولین، یہ پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، اکتتبہا جن کو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لیتے ہیں، فہی تملی علیہ پھر وہی باتیں گھڑی ہوئی اور قصے کہانیاں وہ ان پر لکھوائی جاتی ہیں، بکرۃ و اصیلا صبح بھی اور شام بھی، یعنی صبح شام نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ پڑھ کر سناتے تھے اور صحابہ کاتبین وحی اس کو لکھتے تھے۔ تو یہ سب کے سب خود ہی لکھ لیتے ہیں، خود ہی گھڑ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد صبح شام لکھوا دیتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن جو ہے یہ گھڑا ہوا کلام ہے ان کا اپنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی تردید بھی فرمائی، فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بار بار فرمایا قرآن مجید میں کہ ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کلام بنایا نا، وہ انسان ہے نا، تو آپ بھی اس جیسا کلام بنا لا، فاتو بعشر سور مثلہ، اس جیسی 10 صورتیں بنا لا۔ پھر یہاں تک کہا کہ فاتو بسورۃ من مثلہ، اس جیسی ایک صورت بھی بنا کر لے آؤ۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، یہ نہیں کہ اللہ نے چیلنج کر دیا تم قرآن جیسی صورت ایک بنا کر لے آؤ، تو بنا ہی نہیں سکے وہ، جی نہیں، وہ بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے قادر الکلام قسم کے شاعر تھے، انہوں نے قرآن کے مقابلے میں صورتیں بنائی، سورۃ الکوثر کے مقابلے میں بنائی، سورۃ الفیل کے مقابلے میں صورت بنائی، اور اسے بنا کر وہ خانہ کعبہ کے باہر اس کو لٹکا بھی دیتے تھے کہ ہم نے بھی کلام بنایا۔ پھر عجیب بات کیا ہوتی تھی کہ خود ہی وہ شاعر کہتے تھے، خود ہی اپنے کلام کو پھاڑ کر پھینک دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اس پائے کا کلام نہیں ہے۔ وہ قادر الکلام شاعر، وہ انہوں نے یہ صورتیں بنائی، سورۃ الفیل کے مقابلے میں بھی بنائی، بعض روایات میں وہ پوری صورت جو انہوں نے گھڑی تھی وہ والی بھی۔ سورۃ الکوثر کے مقابلے میں انہوں نے 7 قصیدے بھی لکھے، جو آج بھی عربی ادب کی بہت بڑی ایک سرمایہ سمجھا جاتا ہے۔ اور حیرت کی بات بتاؤں کہ اتنا عربی ادب کمال کا ہے، وہ 7 قصیدے جو انہوں نے خانہ کعبہ پہ لٹکائے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آج بھی باقی رکھا ہوا ہے۔ آج بھی وہ 7 قصیدے آپ کو اردو بازار میں یہاں پاکستان میں بھی مل جائیں گے، اس کو کہتے ہیں 7 معلقہ، 7 معلقہ، 7 قصیدے جو لٹکے ہوئے اس قرآن کے مقابلے میں بنائے، اور اللہ نے عبرت بنایا کہ دیکھو یہ قرآن کے مقابلے میں پھر نہیں۔ آج وہ عربی ادب کے طور پر پڑھائے جاتے ہیں وہ 7 قصیدے، کہ انہوں نے بھی کوشش کی، لیکن پھر انہی شاعروں نے جنہوں نے وہ 7 قصیدے لکھے تھے، انہی شاعروں نے خود کہا کہ ہمارا یہ کلام قرآن کے مقابلے کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج بھی کیا، وہ نہیں بنا کر لائے۔ اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ اساطیر الاولین یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، قصے کہانیاں ہیں، اور یہ ان کو لکھواتا بتاتا کون تھا؟ یہود و نصارہ بتاتے تھے، اہل کتاب بتاتے تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آگے لوگوں کو سنا دیتے تھے، اور باقی باتیں اپنے پاس سے گھڑی ہوئی ہوتی تھی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ یہود و نصارہ نے تو اپنی تورات، زبور، انجیل کی کہانیوں، واقعات کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا، قرآن نے اس کی اصلاح کی، قرآن نے اس کی اصلاح کی۔ انہوں نے جہاں تحریف کی، تورات میں بھی، زبور میں بھی، انجیل میں بھی، خود کہتے ہیں، مسلمان ان کو الزام نہیں دیتے، وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری تورات بھی آج اصل باقی نہیں ہے، زبور بھی باقی نہیں ہے، اور انجیل بھی باقی نہیں ہے اصل۔ مختلف نسخے ہیں، بعد میں تبدیلی کر کر کے آج وہ موجود ہیں، لیکن اس میں انبیاء کے واقعات کو، گزشتہ قوموں کی واقعات کو انہوں نے تبدیل کیا۔ اور تبدیل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی برائیاں بتائی تھیں، ان قوموں کی برائیاں بتائی تھیں،
وہ برائیاں ان یہود و نصارہ کے اندر موجود تھی، چنانچہ انہوں نے آیات کو بدل دیا، چنانچہ تورات میں بھی زبور، موجودہ تورات اور زبور کو کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ، تورات اور زبور دو کتابوں کو ملا کر اس کو کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ، اور یہ جو بائبل ہے انجیل اس کو نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، اور یہ دونوں کے اندر یہ خود کہتے ہیں تحریف ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو واقعات بیان کیے ان واقعات کو درست کر کے بیان کیا، ایک یہ بھی شان۔ اور پھر ایک اور عجیب بات، سورۃ الکہف 15واں پارہ 16ویں پارے میں جا کے مکمل ہوتی ہے۔ سورۃ الکہف کے نا شان نزول پڑھیے گا، تفسیر کے اندر کوئی بھی تفسیر اٹھا لے تو شان نزول کے سورہ کہف کیوں نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، اور وہ یہ تھا کہ مدینہ طیبہ میں یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ امتحان لیا کہ ہماری کتابوں میں جو واقعات ہیں نا وہ تو آپ بتاتے ہیں، لیکن وہ غار والوں کا واقعہ کیا ہے؟ اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہود و نصارہ نے باقاعدہ امتحان لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ٹھیک ہے آپ گزشتہ امتوں کے واقعات بتاتے ہیں وحی الہی کے ذریعے، آپ پھر ہمیں بتائیں کہ وہ غار والوں کا واقعہ کیا تھا، اصحاب کہف۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور وہ پورے غار والا واقعہ، کیونکہ یہود و نصارہ یہ سمجھتے تھے یہ صرف نبی کو معلوم ہو سکتا ہے، یہ ہماری آسمانی کتابوں میں نہیں ہے۔ چنانچہ جب سورہ کہف نازل ہوئی ہے تو بہت سے یہودیوں نے اسلام قبول کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو قصے واقعات بیان کیے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات زبور انجیل سے نہیں لی، اور یہ جو کہا اکتتبہ کہ یہ خود لکھ لیتے تھے، یہ قصے سن کے لکھ لیتے تھے، وہ کہتے تھے یہ اللہ نے نازل کیا ہے۔ اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن میں دیا کہ لا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے لکھتے نہیں تھے، لکھ سکتے نہیں تھے، اللہ نے ان کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہی نہیں۔ امی قرآن مجید میں لقب آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امی کا ترجمہ نا بعض جب میں بھی ترجمہ کروں گا تو بہت محتاط ہو کے ترجمہ کروں گا، بعض امی کا ترجمہ کرتے ہیں ان پڑھ، پرانی اردو کے اندر بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے ان پڑھ کا، نہ پڑھا ہوا، لفظی مطلب ان پڑھ کا مطلب نہ پڑھا ہوا، لیکن ہمارے ہاں آج کل معاشرے میں ان پڑھ کہتے ہیں جاہل کو۔ اب جو ہماری زبان ہے آج کل جو لغت چل رہی ہے اس میں ان پڑھ کا معنی کہتے ہیں فلاں بڑا ان پڑھ ہے، یعنی جاہل ہے۔ یاد رکھ لیجیے گا کہ اب ہماری اس زبان کے اندر موجودہ دور میں جو اردو زبان چل رہی ہے اس میں امی کا ترجمہ ان پڑھ نہ کیا جائے، ادب کا تقاضا یہ ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ اصل میں ان پڑھ کا معنی اگر جاہل ہو نا تو پھر ایسی صورت میں یاد رکھ لیجیے گا کہ عالم جاننے والا، جاہل نہ جاننے والا، عالم جاننے والا اس کی ضد ہے جاہل۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم تھے یا جاہل تھے تو واضح جواب ہوگا عالم تھے، اور امی جو ہے نا یہ ضد ہے، اپوزٹ ہے قاری کا، امی یہ ضد ہے قاری کی، قاری کا معنی پڑھنے والا اور امی کا معنی نہ پڑھنے والا۔ اب جب آپ ترجمہ کریں گے کہ امی یہ ضد ہے قاری کی، اگر یہ سوال کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے یا قاری تھے، قاری وہ نہیں جو قرآن مجید کی قرات کرتے ہیں، ہمارے ہاں آج کل قاری صاحب ان کو کہتے ہیں جو قرآن مجید کی قرات کرتے ہیں، وہ یہاں مراد نہیں۔ اگر امی اور قاری میں سے سوال کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے یا قاری تھے، جو جواب ہوگا قرآن کی زبان میں جواب ہوگا امی، نہ پڑھنے والے نہ لکھنے والے۔ اور یہی وہ بات ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو بخاری شریف کی حدیث آپ حضرات نے بہت سارے حضرات نے مطالعہ کیا، پہلی وحی نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اقرأ، پڑھیے،
تو جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا ما انا بقارئ، ما انا بقارئ، میں قاری نہیں ہوں، میں امی ہوں، میں قاری نہیں ہوں، میں امی ہوں۔ تو ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ امی یہ ضد ہے قاری کی، تو امی کا ترجمہ ان پڑھ نہ کیا جائے، اب نہ کیا جائے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ترجمہ غلط ہے، کیوں؟ بہت سے مترجمین نے اس کا ترجمہ اس دور میں ان پڑھ لکھا ہے، تو اس دور میں درست، لیکن اب آج کل نہیں کہیں گے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی ہو جائے گی۔ ورنہ آج یہ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لکھنے والے نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے؟ اس کا جواب اللہ نے قرآن میں دیا، ابھی میں نے آیت پڑھی لا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے لکھتے نہیں تھے کہ باطل لوگ شک کرتے کہ یہ خود لکھ کر لاتے، ان کو تو لکھنا ہی نہیں آتا تھا، ان کو تو لکھنا ہی نہیں آتا تھا۔ اس وجہ سے یہاں جو انہوں نے الزام لگایا یہود ان مشرکین مکہ نے کہ یہ پرانی کہانیاں ہیں اور یہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر لے کر آتے ہیں تم لا علیہ، اور پھر وہی ان پر صحابہ پر ان کو لکھوا دیتے ہیں، بالکل غلط بات ہوئی۔ قرآن مجید میں اس کا جواب موجود۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ انزلہ، اس قرآن کو اس ذات نے نازل کیا ہے، یعلم السر فی السماوات والارض، جو آسمان و زمین کی سب پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں قرآن کے اندر جو اللہ نے بتائی ہیں اور گزشتہ آسمانی کتابوں میں موجود نہیں تھی، اور یہ وہی اللہ بتانے والا ہے جو آسمان و زمین کی ہر پوشیدہ بات کو جانتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم کے اندر وہ باتیں موجود جو کہ پیشگوئیوں کے طور پر موجود تھیں، آئندہ ہونے والی باتیں تھیں، وہ قرآن کے اندر اللہ نے ذکر کر دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم ہے آسان، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورۃ القمر میں اللہ نے 4 مرتبہ یہ والی آیت کو دہرایا کہ قرآن بہت آسان ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ تو عام احکام، عقائد، عبادات، اعمال، اس کے ذکر کے اعتبار سے قرآن بڑا آسان ہے، لیکن قرآن کے اندر جو فصاحت، بلاغت اور اس کا اعجاز اور اس کے معانی اور اس کے اسرار، اس پہ تو مفسرین تفسیریں لکھ لکھ کر تھک گئے، اور کسی مفسر نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اس قرآن کی پوری تفسیر لکھ دی ہے، اب آئندہ آنے والے اس میں سے اور کوئی نکات نہیں بیان کر سکتے۔ ہر مفسر نے اپنی کوتاہی بیان کی، میں نے 28 جلدوں میں تفسیر لکھ دی، میں نے جناب 30 جلدوں میں تفسیر لکھ دی، لیکن میں حق ادا نہیں کر سکا۔ ابھی بھی قرآن کے اندر ایسے اسرار و رموز ہیں جن کو آئندہ کوئی بتا سکے گا۔ یہ قرآن حکیم کا اعجاز۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہ یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے جو آسمان و زمین کے رازوں کو جانتا ہے۔ اور آخر میں فرمایا اس آیت میں انہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ کفار قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ کفار قرآن کی توہین کرتے ہیں، یہ کفار قرآن کو جھٹلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا حلیہ یہ ہونا چاہیے تھا، ان کا حال یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ فوراً عذاب نازل کرتا اور ان کو تہس نہس کر دیتا جس طرح پچھلی قوموں کو کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ کان غفور الرحیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان باتوں کو برداشت کیجئے، اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ابھی تو ان کی پکڑ نہیں کر رہا، لیکن اگر یہ نہ مانے تو آخرت میں اللہ ان کی پکڑ کرے گا۔ چنانچہ آج کی اس نشست میں یہ جو آیت نمبر 4، 5، 6 کی تلاوت ہوئی، اس سے ہمیں ایک سبق ملا کہ ہم قرآن حکیم کی تعظیم کریں، ہم قرآن حکیم کو اللہ کا کلام مانیں، قرآن حکیم کو صرف قصے کہانیوں کی کتاب نہ سمجھیں، اور قرآن حکیم میں جتنے واقعات آئے ہیں ان کو عبرت سمجھیں، ان میں اپنے لیے سبق تلاش کریں کہ گزشتہ قوموں میں کیا برائیاں تھیں، محض قصے کہانیاں نہیں۔
گزشتہ قوموں میں کیا برائیاں تھیں جس پر اللہ نے عذاب نازل کیا، ہمیں ان سے بچنا چاہیے، اور گزشتہ قوموں کے اندر کیا خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو انعامات سے نوازا، تو ہم میں بھی وہ خوبیاں پیدا کرنی چاہیے۔ یہ واقعات اس لیے ہیں، اس سے کہانی کے طور پر قرآن میں واقعات نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر قرآن حکیم کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یہ رمضان المبارک کا رحمت کا عشرہ جاری ہے، اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نواز دے، ہمارے ملک پر رحمت فرما دے، پوری امت مسلمہ پر رحمت فرما دے، پوری انسانیت پر رحمت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، قرآن حکیم کی تلاوت کو قبول فرما لے، تراویح پڑھ رہے ہیں ان تراویح کو قبول فرما لے، اور یا اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں یا اللہ دلوں میں دعائیں ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما، جو جس پریشانی میں مبتلا ہے یا اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے، اور یا اللہ سکون والی زندگی عطا فرما دے، برکت والا رزق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔